ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج درس نمبر 97 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 136۔ ارشاد فرمایا وقالوا، اور انہوں نے کہا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو پوری طرح حق ہی کی طرف مائل تھا، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قولوا آمنا باللہ، تم لوگ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو اس نے نازل کیا ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر بھی جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ عطا کیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جب قرآن حکیم کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں 3 بڑے بڑے مذاہب تھے وہاں پر، ان میں سے 2 اہل کتاب تھے اور تیسرا مشرکین۔ یہود تورات کی طرف ان کی نسبت تھی، ان کے پاس آسمانی کتاب تورات موجود تھی۔ نصارا ان کے پاس انجیل موجود تھی، اور مشرکین ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی، اور ان کی اکثریت مکہ مکرمہ میں آباد تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بین الاقوامی طور پر ایک مسلم ہے، اس لیے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہمارے پاس ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لہذا تم عیسائی بن جاؤ۔ مشرک کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار مشرکین بھی سمجھتے تھے۔ وہ تو تینوں گروہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے تھے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے تھے کہ وہ ہماری اس دعوت کو قبول کریں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہودیت در حقیقت تورات کی بگڑی ہوئی شکل تھی، نصرانیت انجیل کی بگڑی ہوئی شکل، اور مشرکین کے پاس تو آسمانی کتاب موجود ہی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان کے اس دعوے کو رد فرمایا، یہاں پر بھی اور دوسرے مقامات پر بھی۔ آگے آئے گا 3 پارے میں 15ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی اے یہودیوں اور نصرانیوں، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، نصرانی کہتی ہیں ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو فرمایا وما انزلت التوراۃ
التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، اور تورات کا مذہب یہودی اور انجیل کا مذہب نصرانیت، اور تورات ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال بعد میں نازل ہوئی ہے، اور انجیل تقریباً 3500 سال بعد میں نازل ہوئی ہے، تو وہ یہودی یا عیسائی کس طرح بن گئے؟ بڑی عجیب منطق ہے کہ کتاب اور شریعت بعد میں نازل ہوئی اور ان کو ماننے والا پہلے آ کر چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، اور لیکن وہ حنیف تھے، یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، مسلمان تھے اور موحد تھے۔ اور فرمایا کہ اہل کتاب کو تو بتا دیا، اے مشرکو تم بھی اچھی طرح سن لو، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا اور ان کو بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، ان کی ملت ابراہیمی ہے، نہ کہ ملت یہودیت اور نہ ملت عیسائیت ہے، کیونکہ وہ ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ان کا دین ہی راہ ہدایت ہے اور ملت ابراہیمی کی عین مطابق ہے۔ تو اسی کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ ان پر واضح کر دو اور ان کو بتا دو کہ ہم تمہارے باطل مذاہب اور طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے، تمہارے دین منسوخ ہو چکے ہیں، لہٰذا اپنے دین کو چھوڑ کر ملت ابراہیمی کی اتباع کر لو، اور ملت ابراہیمی کے داعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے سوا ملت ابراہیمی کا داعی کوئی نہیں، لہٰذا تم لوگ بھی یہودیت و نصرانیت اور بت پرستی کو چھوڑ کر خالص توحید اور ملت ابراہیمی کے تابع بن جاؤ۔ اور جہاں تک مسلمانوں کا معاملہ ہے تو وہ تو ملت ابراہیمی اور دین حنیف کا ہی اتباع کریں گے جو کہ دین اسلام ہے، کیونکہ ملت ابراہیمی ہی ملت اسلامیہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تو وہ کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی دعوت کے جواب میں آپ ارشاد فرما دیں قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے باطل مذہب کو اختیار کریں، اور اگر اس کے اندر تو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور اس لیے تو اب تورات کو منسوخ کر دیا گیا ہے، انجیل منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ آخری کتاب قرآن حکیم کی صورت میں اللہ رب العزت نے نازل فرما دی ہے، یہ سابقہ پہلی ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے، وہ منسوخ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب تورات اور انجیل پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیت کا طریقہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایجاد ہوا، اور نصرانیت کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 200 سال بعد میں ایجاد ہوا، تو اس لیے ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تو اصل ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے اور اس حقیقی ملت کو اختیار کر کے اس پر کاربند رہیں گے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تو پکے موحد تھے، وما کان من المشرکین، وہ شرک بھی نہیں کیا کرتے تھے، ان کا شرک کے ساتھ بھی، مشرکین کے ساتھ بھی اور بت پرستی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی تو زندگی گزری اور وہاں پر وہ 80 سال تک یا 40 سال تک وہ عراق کے اندر، بابل کے اندر وہ توحید کی دعوت دیتے رہے اور مٹ کر بت پرستی کے خلاف جنبرد آزما رہے، اپنی قوم کے ساتھ بھی، اپنے باپ کے ساتھ بھی، اور وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ بھی۔
تو فرمایا کہ آپ ان کو دعوت دیں، بلکہ ان سے آپ برملا کہہ دیجئے اور ان کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے قولوا آمنا باللہ، کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، یعنی ہماری بنیاد اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حلت و حرمت میں، کسی چیز میں اس کا شریک نہیں بناتے، کیونکہ بنی اسرائیل نے حلال و حرام کا منصب اپنے پادریوں کے سپرد کر رکھا تھا، جسے پادری کہہ دے، جسے ان کا بڑا کہہ دے حلال ہے تو وہ حلال قرار دیتے، جس کو وہ حرام قرار دے دے تو اس کو حرام سمجھتے تھے، حالانکہ حلال و حرام یہ اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، اللہ رب العزت نے یہ صفت کسی کو دی ہی نہیں ہے، کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتا ہے اور کسی کو اس اختیار نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کو فرمایا کہ تم کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن حکیم پر بھی ہم ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر۔ مکمل آسمانی کتابیں تو 4 ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو دوسری چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں جن کو صحائف کہتے ہیں، ان کی تعداد 100 تھی، تو یوں سمجھیے کہ کل آسمانی کتابیں 104 اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں، ان میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، عظیم کتابیں ہیں، زبور، تورات، انجیل اور قرآن کریم، اور 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے۔ ان میں سے کچھ صحائف وہ موجودہ جو بائبل ہے جو اس کا مجموعہ ہے تو اس کے اندر 39 صحائف شامل ہیں، وہ کہ ان کے اندر بہت ساری تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا، کمی بیشی کی گئی، لیکن 39 صحائف اس کے اندر شامل ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کل صحائف جو تھے وہ 100 تھے اور 4 عظیم کتابیں تھیں، تو کل 104 اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں۔ تو فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے اے ایمان والو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ رب العزت پر اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتارا گیا، یعنی قرآن حکیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام، ان پر جو کچھ نازل کیا گیا، جو صحیفے نازل کیے گئے، ہمارا سب پر ایمان ہے، لیکن عمل اب صرف قرآن حکیم پر ہو سکتا ہے، ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، یعنی تورات اور انجیل، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس چیز پر بھی ہم ایمان لائے ہیں جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ تو یہاں پر ایک قاعدہ کلیہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے جو اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے سب پر ایمان لانا لازم ہے، ان میں سے کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن فرق یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر جلد 1 میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے تم زبور، تورات، انجیل سب پر ایمان رکھو، مگر عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے قرآن پاک کافی ہے، یعنی سابقہ کتب پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آخری کتاب قرآن پاک نے سابقہ کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہمارا ان تمام رسولوں پر بھی مکمل ایمان ہے جن پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، بلکہ ان انبیاء کرام پر بھی ایمان ہے جن پر کوئی باقاعدہ کتاب نازل نہیں ہوئی، اور ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان مکمل اسی صورت میں ہوتا ہے جب تمام انبیاء علیہ السلام پر بلا تفریق ایمان لایا جائے، لیکن یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ تفریق نہیں ہے، تفریق نہیں ہے، یعنی کہ اس میں آپ یہ نہیں کہ کسی کو مان لیا کسی کو نہیں مانا، تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر کے مترادف ہے۔ تفریق نہیں لیکن تفضیل ہے،
یعنی فضیلت اپنی اپنی جگہ پہ ہے، جیسا قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اسی کے آگے جھکنے والے ہیں، اسی ایک ذات کے آگے ہم جھک گئے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے اس باطل عقیدے کا رد کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، بلکہ فرمایا کہ وہ نہ تو یہودی تھے کیونکہ یہودیت بعد کی پیداوار ہے، نصرانیت بعد کی پیداوار ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے بلکہ موحد تھے، اور ہر طرف سے ہٹ کٹ کر ایک اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورا شریعت محمدیہ پر اور ملت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔